ہم انسانوں پر شریعت کی طرف سے دو طرح کے حقوق ہیں۔ ایک وہ جن کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے، ان کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، جیسے کہ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا اور اس طرح کی جو بھی عبادتیں ہیں، خواہ وہ مالی عبادت ہو یا بدنی عبادت ہو، حقوق اللہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ دوسرا وہ جن کا تعلق بندوں سے ہے، ان کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، جیسا کہ ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، دوستوں کے حقوق۔ اگر ہم نے کوئی جانور پال رکھی ہے تو ان جانوروں کے حقوق، یہ سارے کے سارے وہ حقوق ہیں جن کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے۔ مگر میرے دوستوں، بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے درجے کا حق ہم انسانوں پر ہمارے ماں باپ کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو ہماری پیدائش کا ذریعہ بنایا، اسی لیے ہمارے ماں باپ کا ہم پر سب سے زیادہ حق ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعبدوا الا اياه، اے لوگوں تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ میرے دوستو اسی نے ہمیں پیدا کیا اور اس دنیا میں ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں اسی نے عطا کیا، اس لیے ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کریں۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو ہماری پیدائش کا ذریعہ بنایا ہے، ہماری تربیت کا، ہماری پرورش کا، ہمارے دیکھ بھال کا ذریعہ اللہ نے ہمارے ماں باپ کو بنایا، اس لیے ہم اللہ کی عبادت کریں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کریں۔ حضرات گرامی، آیت مقدسہ میں دو ذمہ داریاں ہم لوگوں پر ڈالی گئی ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عبادت صرف اللہ کی کریں، بندگی صرف اللہ کی کریں، سجدہ صرف اللہ کو کریں، معبود صرف اللہ کو مانیں، اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں ہم کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ ہمارے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ دوستو، دوسری ذمہ داری جو ہم مسلمانوں پر ڈالی گئی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے پیرنٹ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کریں، نیک برتاؤ کریں۔ پھر میرے دوستو، جہاں تک تعلق ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا ہے، نیک برتاؤ کرنے کا ہے، تو 5 باتیں ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں ہمارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ہم انہیں اف تک نہ کہیں، کیونکہ قرآن نے ہمیں اف کہنے سے منع فرمایا ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف۔ نمبر 2، اور نہ ہم انہیں کسی بات پر جھڑکیں، کیونکہ قرآن ہمیں جھڑکنے سے منع فرما رہا ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔
نمبر 3، ان سے عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اکرام کے ساتھ ہم بات کریں، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ عزت سے باتیں کرنے کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ نمبر 4، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی و انکساری سے جھکا دیں، کیونکہ قرآن ہمیں ان کے سامنے عاجزی کا پہلو جھکانے کا حکم دے رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ نمبر 5، ان کے لیے ہم دعائیں کرتے رہیں، اے میرے رب، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، آپ بھی ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیجئے، کیونکہ قرآن ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنے کا حکم دے رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ میرے عزیز دوستو، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، یہ وہ عمل ہے جو ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اے لوگو، باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات۔ میرے معزز سامعین، ماں باپ کی خدمت کا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا، ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا جو بدلہ ہمیں ملتا ہے وہ صرف آخرت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں بھی نقد بدلے ملتے ہیں، نقد فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے سلوک کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری اور ان کی خدمت کا سب سے اہم فائدہ جو ہمیں حاصل ہوتا ہے اس دنیا کے اندر وہ یہ کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والے خوش نصیب بندوں کو اللہ رب العزت ایسی اولاد عطا فرماتے ہیں جو ان کی فرما برداری اور خدمت کرتی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو، تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی اطاعت و فرما برداری کرو، ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اچھے سلوک کرو، تمہاری اولاد بھی تمہاری خدمت گزار ہوگی، فرما بردار ہوگی۔ لہذا اے لوگو، تم میں سے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عمروں میں برکتیں ہوں، ہماری اولاد بھی ہماری فرما بردار بن جائے، ہماری اولاد ہماری بات مانے، ہمارے ساتھ نیک سلوک کرے، تو ہم پر لازم ہے کہ پہلے ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھے سلوک کریں، کیونکہ میرے دوستو، خود اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، ان کے ساتھ اچھے سلوک نہ کرنا، ان کی فرما برداری نہ کرنا، اور پھر بعد میں اپنی اولاد سے اچھے سلوک کی امیدیں لگائے رکھنا، نیک برتاؤ کی امیدیں لگائے رکھنا،
خدمت کی امیدیں لگائے رکھنا فضول ہے، بکواس ہے۔ پھر میرے دوستو، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والوں کے لیے جنت کے 2 دروازے اینی ٹائم کھلے رہتے ہیں، اور اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے جہنم کے 2 دروازے اینی ٹائم ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور جو آدمی نافرمان ہو تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اور اگر والدین میں صرف ایک زندہ ہو تو اس کے لیے جنت کا 1 دروازہ اور نافرمانی پر جہنم کا 1 دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اس پر ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر ماں باپ اولاد پر ظلم کریں تب بھی ایسا ہوتا ہے؟ یعنی اس وقت بھی جہنم کی یہ وعیدیں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں۔ حضور علیہ السلام نے میرے دوستو 3 بار فرمایا، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں۔ 3 مرتبہ اس طرح فرمانے کا مقصد والدین کی اطاعت و فرما برداری اور ان کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی اہمیت کو پوری قوت کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ اولاد کو ماں باپ سے بدلہ لینے کا بالکل حق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میرے دوستو، جو سعادت مند بیٹا اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے تو اللہ تعالی اس کی ہر ایک نظر پر ایک نفلی مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ اجر و ثواب اللہ کی ذات سے کچھ بعید نہیں، اگر وہ چاہے تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ اپنے بندوں کو عطا فرما سکتا ہے۔ میرے محترم سامعین، غور کرنے کا مقام ہے، ماں باپ کو صرف محبت کی نظر سے دیکھنا کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ لہذا جو لوگ ماں باپ کی دل و جان سے خدمت کرتے ہیں، ہر دم ان کا حق ادا کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ان کے آرام و راحت کا خیال رکھتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک کتنے بلند مقام والے ہیں، وہ اللہ کے کتنے پسندیدہ بندے ہیں، وہ اللہ کے کتنے محبوب بندے ہیں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سبھی لوگوں کو اپنے والدین کا خدمت گزار بنائے، اطاعت شعار بنائے، فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔